بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ اتوار کو تقدیر اور توکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور توکل اللہ پر بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تقدیر اور توکل پر ایمان لانے کے جو فوائد ہیں، اس کا گزشتہ اتوار کو تفصیلی بیان ہوا تھا، اور یہ تقدیر اور توکل قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 23۔ اس آیت کا مفہوم ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو چیز تم سے چلی جائے اس پر تم غم نہ کرو، اور جو چیز اللہ تمہیں دے دیں اس پر اتراؤ مت۔ یہ تقدیر توکل کا خلاصہ ہے، شکر اور صبر کی تشریح ہے۔ ایک بندے مومن کے ایمان کی ایسی حالت ہونی چاہیے کہ وہ کسی چیز کو چاہ رہا تھا کہ وہ چیز مجھے مل جائے، محنت بھی کر رہا تھا، اس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، یا کوئی چیز اس کے پاس پہلے سے موجود تھی، کوئی بھی اللہ کی نعمت تھی اس کے پاس، لیکن وہ چیز اس کے پاس نہ رہے، نہ ملے، بلکہ اس سے چلی جائے، وہ محروم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غم نہ کرو، صبر کرو، غم نہ کرو، صبر کرو، اللہ کی مشیت پر، اللہ کی مرضی پر راضی رہو۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ جو چیز تمہارے پاس تھی، جو اللہ کی نعمت تمہارے پاس موجود تھی، یا کسی چیز کی حاصل کرنے کی تم کوشش کر رہے تھے، تمہاری کوشش تھی وہ مجھے مل جائے۔ جیسے انسان ہے، نوکری چاہ رہا ہوتا ہے، کاروبار میں نفع چاہ رہا ہوتا ہے، یا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، جائز خواہشات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں ملتی، یا کوئی اللہ کی نعمت اس کے پاس تھی، اس کے پاس سے چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، صبر کرو، اللہ کی مرضی پر راضی رہو، اللہ کی مشیت پر راضی رہو۔ صحت تھی، صحت مند تھے، چلی گئی، بیماری آ گئی ہے، صبر کرو۔ مال کی فراوانی تھی، کشادگی تھی، روزی روزگار میں بہت برکت تھی، تنگی آ گئی ہے، مال کی کشادگی چلی گئی ہے، روزی کی تنگی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، صبر کرو۔ اور اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اتراؤ مت۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اتراؤ مت، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے مجھے نوازا ہوا ہے۔ تو بندہ مومن کی زندگی انہی دو چیزوں کے درمیان گزرنی چاہیے کہ جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ہے، اور جو نہ ملے اس پر صبر ہے۔ یہ دو زندگی گزارنے کے بہترین گر ہیں، گر۔ اس کی برکت سے انسان کے اندر سے مایوسی، نا امیدی، نا شکری، نا قدری نکل جاتی ہے۔ کوئی چیز اس کے پاس سے چلی گئی وہ صبر کرتا ہے، کاروبار میں بہت بڑا نفع دیکھ رہا تھا، آتے آتے چلا گیا، صحت مند تھا اچھا خاصا، ایک دم سے کوئی بیماری آ گئی، مالی لحاظ سے بڑا مضبوط تھا، بہت زیادہ مال تھا، ایک دم سے تنگی آ گئی۔ اگر اس کے پاس ایمان کا یہ حصہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، تو وہ ڈپریشن کا مریض بن جائے گا، وہ ٹینشن میں چلا جائے گا، وہ مایوسی میں چلا جائے گا، وہ نا امیدی کا شکار ہو جائے گا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں تو بہت اچھا کھاتا پیتا تھا، ایسا کیوں ہو گیا، میری تو صحت بہت اچھی تھی، ایسا کیوں ہو گیا، میں تو بڑا کاروبار میں چمک رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، ایسا کیوں ہو گیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ دے کر بھی نوازتے ہیں، دے کر بھی آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کرتا ہے، اور لیتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں کہ یہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، یہ شکر کرتا ہے۔ تو جس کے پاس ایمان کا یہ حصہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کے حاصل ہونے کے بعد اترائے گا نہیں، تکبر نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے حکم پر چلے گا کہ شکر کرو۔ اور جس کے پاس ایمان کا یہ حصہ نہیں ہوگا، یہ دین کی سمجھ نہیں ہوگی، اللہ کا یہ حکم جس کے پاس، جس کے علم میں نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے وہ اترائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے وہ تکبر کرے گا، وہ غرور کرے گا، وہ لوگوں کو حقیر سمجھے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ گئی، اب اگر اس کے پاس ایمان کا یہ حصہ ہے کہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آ جائے تو صبر کرو، تو وہ صبر کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس ایمان کا یہ حصہ نہیں، یہ دینی معلومات نہیں، قرآن کریم کے اس عمل کو نہیں جانتا وہ، تو وہ تکلیف میں، پریشانی میں، مایوسی کی طرف چلا جائے گا، ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا آسان سا، سہولت سے راستہ دیا ہے کہ جو مل جائے اس پر شکر کیا کرو، اور جو نہ ملے اس پر صبر کیا کرو۔ اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی زندگی اسی کا نتیجہ تھا۔ پھر یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لینی چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تقدیر کو سمجھا رہے تھے کہ جو مل جائے اس پر راضی ہو جاؤ، یہ تقدیر ہے، جو نہ ملے اس پر صبر کر لو، یہ تقدیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب اٹھائی اور فرمایا اس میں سارے جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔
اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. اور ایک کتاب اٹھائی آپ نے، کہا اس میں سارے جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی رد و بدل نہیں ہے. صحابہ کرنے لگے اللہ کے رسول، جب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، کوشش کرنے کی؟ بیٹھ جائیں گے. تقدیر میں لکھا ہوا ہے جنت میں جانا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے بیماری، تقدیر میں لکھا ہے ناکامی، تقدیر میں لکھا ہے فیل ہونا، تو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کام کاروبار کے لیے جد و جہد کرنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں انسان کا عمل اور اختیار بھی شامل ہے. انسان کا عمل اور اختیار بھی شامل ہے. فیصلہ اس کے عمل اور اختیار سے ہوگا. آخری زندگی کا جو عمل ہوگا، آخری زندگی کا جو اس کا عمل ہوگا، اس پر فیصلہ ہوگا. زندگی اس نے جیسی بھی گزاری، مرا کس ہاتھ میں، نیک عمل پر یا گناہ پر، اسی پر فیصلہ ہوگا. زندگی اس نے گزاری نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر، موت اس کی آ گئی گناہ پر، جہنم. عمل پر فیصلہ ہو رہا ہے. زندگی گزاری اس نے گناہوں پر، نافرمانیوں پر، اللہ کی ناراضگیوں پر، مرتے وقت کوئی نیکی اس کے کام آ گئی، نیک عمل کرتا ہوا مر گیا، جنتی. کوئی یہ کہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے میری ناکامی، جب میں نے کوئی کام شروع کیا میں ناکام ہوا، یہ غلط فہمی ہے. اسی طرح کوئی یہ کہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے فیل ہونا، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، میری ناکامی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. انسان کے عمل اور اس کے اختیار کا پورا دخل ہے. جیسا عمل، جیسا اختیار کرے گا ویسے نتائج اس کے سامنے آئیں گے. محنت کرے گا کامیاب ہو جائے گا، کوشش کرے گا ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے. لیکن ایسا دنیا میں نہیں دکھا، ایسے دنیا میں نہیں دکھتا. اگر ہم دنیا کے حالات کو بھی دیکھیں کہ ایسا ناممکن ہے کہ ایک انسان اخلاص کے ساتھ کسی بندے کو تکلیف نہیں دیتا، زیادتی نہیں کرتا، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. ایک دفعہ ناکام ہو جائے گا، دو دفعہ، لیکن کامیابی آتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں کاروباری لحاظ سے بہت بڑا نقصان آیا، بہت بڑا نقصان آیا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نقصان کرتے کرتے اب وہ بالکل صفر زیرو ہو گئے، اور وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو کے بیٹھ گئے کہ بس میرے لیے تو ناکامی لکھی ہوئی ہے. بلکہ بعض دفعہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو غلط رہنمائی کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر بندش کر دی ہے کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر بندش کر دی گئی ہے، تمہارا کام کاروبار نہیں چلے گا، تمہارے اوپر بندش کر دی گئی ہے، تم کبھی کامیابی کو نہیں دیکھ سکتے. یہ غلط فہمیاں اور غلط علم لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جاتا ہے، جس سے وہ بیچارہ اور مایوس ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو صحیح علم دے دیا جائے، صحیح رہنمائی کر دی جائے کہ بھائی محنت کرتے رہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنی محنت میں لگ جائے، ایک نقصان دوسرا نقصان، اخلاص کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ناجائز اور حرام کام نہیں کرتا، محنت کر رہا ہے، اللہ اس کو ضرور اللہ نوازیں گے. اور یہ ہم نے دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم سبھی دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ایسا ناممکن ہے کہ ایک انسان محنت کرے اور اس کو نہ ملے. روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ نے کہا روزی میں پہنچاؤں گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روزی میرے ذمے ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ روزی تو اللہ نے ذمے لے لی ہے، اب محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور نہ ہی کوئی اس آیت پر سہارا لے کر گھر میں بیٹھتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کام کاروبار کی، سوتے رہو روزی آ جائے گی. نہیں، بلکہ ہر شخص صبح صبح نکلتا ہے، شام تک محنت کر کے آتا ہے کہ کمانا ہے، کمانا ہے، محنت کرنی ہے. جبکہ اللہ نے ذمہ داری لی بھی ہے
لیکن اس کے باوجود بھی وہ محنت کر رہا ہے کہ نہیں محنت کروں گا تو ملے گا، محنت کروں گا تو کامیاب ہوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمیوں کی فہرستیں تیار کی بھی ہیں، لیکن فیصلہ ہوگا انسان کے عمل پر۔ نیک عمل کرے گا تو جنتیوں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا، اور برا عمل کرے گا تو جہنمیوں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزی اپنے ذمے لی بھی ہے، اور قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ روزی ہمارے ذمے ہے، لیکن محنت شرط ہے، محنت کرے گا تو ملے گی، ہم دیں گے۔ محنت نہیں کرے گا تو ہم نہیں دیں گے، دیں گے ضرور، محنت پر دیں گے۔ وما من دابۃ فی الارض، دیکھیں پرندہ ہے، وہ پرندہ بھی صبح صبح نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ پرندے، سارے پرندے، حیوان، جانور سب صبح صبح نکلتے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں سے، کوشش کرتے ہیں، اور جب شام میں آتے ہیں تو حدیث کا مفہوم ہے سب کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو پرندہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ روزی تو اللہ دیں گے، لیکن محنت گھونسلے سے نکلوں گا تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ گھونسلے کے اندر ہوتے ہیں، ان کی مائیں اڑتی ہیں اور ان کے لیے کھانا لے کر آتی ہیں۔ محنت کری، کوشش کری، تو اللہ تعالیٰ نے روزی کے جس طرح انتظام اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن شرط لگا دی محنت، کوشش کرو، نکلو، محنت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کری ہے۔ آپ نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا کہ میں بیٹھا ہوں، دیکھو میں بکریاں چرا رہا ہوں، دیکھو میں کاروبار کر رہا ہوں، دیکھو میں تجارت کے لیے شام جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنی امت کو درس دیا ہے کہ دیکھو میں تجارت کر رہا ہوں۔ اسی طرح جس طرح روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن فیصلہ محنت پر ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کی فہرستیں تیار کر دی ہیں کہ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے، اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن شرط لگا دی کہ جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نیک عمل نہیں کرے گا، گناہ کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جو نیک اعمال کرے گا اس کا نام جنتیوں کی لسٹوں میں ہے، جو نیک عمل نہیں کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا نام جہنمی کی لسٹ میں ہے۔ تو اب یہ معلوم چلا کہ ہمارے ذہن سے یہ بات بالکل نکل جانی چاہیے کہ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی۔ جیسے کوئی بچہ ہو کہ فیل ہونا تو میرے مقدر میں ہے، امتحان میں کیوں پڑھوں؟ فیل ہونا تو میرے مقدر میں کیوں پڑھوں؟ میرے تو مقدر میں لکھا ہے ناکام ہونا، فیل ہونا۔ تو اس کو اس کے والدین سمجھاتے نہیں بیٹا یہ بات مت کرو، ناکام اور فیل ہونا آپ کے مقدر میں نہیں، آپ کی محنت پر ہے۔ آپ محنت کرو، دن رات ایک کرو، آپ بہت اچھے نمبر لاؤ گے۔ اور اگر آپ سوتے رہو گے بستر پہ پڑے ہوئے یا موبائل میں گیم کھیلتے رہو گے تو بیٹا پھر تو فیل ہونا آپ کے مقدر میں ہے، پھر تو فیل ہونا، ناکام ہونا آپ کے مقدر میں ہے۔ ہاں آپ محنت کرو۔ پھر اس کے لیے والدین کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹیوشن لگاتے ہیں، اچھا سا ٹیوشن لگاتے ہیں، محنت کراتے ہیں، خود بھی پڑھاتے ہیں۔ کوئی ٹیوشن پڑھانے آتا ہے اور اسکول بھی پڑھنے جا رہا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے والدین کہتے ہیں بیٹا دیکھو تم نے محنت کری تھی نا، تم کامیاب ہو گئے، تم نے امتحان میں محنت کری، تیاری کری، دیکھو اچھے نمبر آ گئے۔ اور اگر تم یہی کہتے کہ فیل تو ہونا ہے، پڑھوں پھر بھی فیل ہوں گا، تو بیٹا یہ غلط ہے۔ تو انہی مثالوں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیں گے۔ جیسے بچے کو کامیابی ملتی ہے امتحان میں محنت پر، اسی طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال اور اللہ کی عبادت میں کوشش محنت کریں گے، اللہ یقینی طور پر ہمیں جنتیوں میں شامل فرما دیں گے۔ اسی طرح ہم دنیا میں اپنے کام اور کاروبار کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، رزق حلال طریقے سے محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور روزی دیں گے، ضرور روزی دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے روزی تو لکھی ہوئی مل جائے گی، محنت نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی، پھر تو ہم ناکام ہوں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ کچھ علم ایسا ہے جس کو تقدیر کا علم کہتے ہیں۔ اس علم کے بارے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، صحیح معلومات اور صحیح علم اور دینی تعلیم کے نہ ہونے سے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے گھر میں، اچھے خاصے صحت مند ہیں، بھائی کیوں محنت نہیں کرتے؟ ارے بھائی روزی اللہ نے لکھی ہے، ملنی ہوگی مل جائے گی، یہ غلط علم ہے۔ اگر یہ باتیں معلوم چل جائیں تو ان کا ذہن صحیح ہو جائے۔
کتنے ایسے نوجوان ہیں ایک دفعہ امتحان میں فیل ہو گئے. ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی, سی اے کے پرچے دے رہے تھے, پہلے پارٹ میں فیل ہو گئے, بیٹھے ہوئے گھر میں, میرے مقدر میں فیل ہونا ہے, میں تو نہیں پڑھوں گا. بیٹا محنت کر لو, کامیاب ہو جاؤ. نہیں میں نہیں پڑھوں گا, پڑھائی چھوڑ دی. کتنے ایسے لوگ ہیں کاروبار شروع کیا, ایک کاروبار شروع کیا, نقصان ہو گیا. نقصان بھی تو اللہ کی طرف سے, کامیابی اللہ کی طرف سے, برکت بھی اللہ کی طرف سے, روزی بھی اللہ کی طرف سے. بیٹھ گئے, کام چھوڑ دیا, اب میں کاروبار نہیں کروں گا. بے روزگار بیٹھے ہوئے گھر میں, کوشش نہیں کر رہے. دوبارہ کاروبار شروع کیا, دوبارہ نقصان ہو گیا, بیٹھ گئے مایوس ہو کر, میں نہیں کروں گا کاروبار. کتنے ایسے نوجوان ہیں بڑی تعلیم یافتہ ہیں, یعنی اس طرح کے لوگ بہت زیادہ گھوم رہے ہیں جو صحیح معلومات سے محروم ہیں. ایک اچھی ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں, ایک جگہ انٹرویو دیا, وہاں سے کال نہیں آئی. دوسری جگہ انٹرویو دیا, وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. اب مایوس گھوم رہے ہیں کہ میں تو نہیں دے رہا انٹرویو. میں کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے نوکری نہیں, میں کوئی نہیں لگتا, میری نوکری نہیں لگتی, میری جاب ہی نہیں لگ رہی. کیوں نہیں لگ رہی جاب؟ میں جاتا ہوں انٹرویو دیتا ہوں, کال ہی نہیں آتی. کتنی جگہ انٹرویو دیا؟ میں 2-3 جگہ انٹرویو دیا, اب نہیں دوں گا انٹرویو. بھائی تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو, صلاۃ الحاجت بھی پڑھو, اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ میں روزی رزق حلال کی تلاش کر رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ روزی کے لیے محنت کرو, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا روزی کے لیے محنت کرو. اے اللہ میں کوشش کر رہا ہوں, آپ میری مدد فرما, پھر جاؤ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کامیابی مل جائے گی, کوئی نہ کوئی کامیابی مل جائے گی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے تھے, ایک نقصان دوسرا نقصان, کاروبار کرتے رہے, چینج کر دیا, پھر کاروبار میں لگے, کامیاب ہو گئے. یعنی ایسی اچھی طرح ایک ایسے ہمارے ساتھی ہیں بیچارے سونار تھے, اچھا خاصا نقصان کیا, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, ختم ہو گیا سب. مشورہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے, اپنا کاروبار میں لگے رہے, نقصان پر نقصان اٹھاتے رہے. جیسے ہی کاروبار چینج کیا, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, آج الحمدللہ آگے نکل گئے. ایک وقت تھا ان کی زندگی میں کہ سب بھائی مایوس ہو گئے تھے, مایوس نہیں, بیمار ہو رہے تھے, ڈپریشن اور ٹینشن میں چلے گئے تھے مایوسی کی وجہ سے, عجیب باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی لکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ, ہم ناکام ہوتے رہیں گے. لیکن الحمدللہ محنت کرتے رہے, ان کو سمجھاتا رہا, محنت کرتے رہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نقصان اٹھائے, اب الحمدللہ اللہ نے ترقی دے دی, اب چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو دین سے دوری کی وجہ سے انسان ان باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. تو بھائی اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایسے علماء کی صحبت میں جائیں, اللہ والوں کی صحبت میں جائیں, نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں جو ہمیں ایسے سمجھائیں کہ بیٹا ایسا کر لو, پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو. اللہ بہت کریم ہے, رحیم ہے, وہ دے کر دیکھتے ہیں کہ شکر کرے گا, لے کر دیکھتے ہیں کہ صبر کرے گا. بس یہی سمجھ لو, اگر دے رہے ہیں تو شکر کرو, اور اگر نہیں ہے, لے لیا سب کچھ, صبر کرو, دوبارہ دے دیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم کی آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں. مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے, جو آیتوں سے معلوم چلتا ہے کہ ایک مشکل کے بعد کئی آسانیاں ہیں. تکلیف تھوڑی ہے, آسانیاں زیادہ ہیں. ہم اپنی زندگی کا ذرا محاسبہ کریں کہ اگر ہماری زندگی 40 سال کی ہے, 45 سال کی ہے, 35 سال کی ہے, 50 سال کی ہے, تو خوشی کے دن زیادہ ہیں, غمی کے دن زیادہ ہیں. صحیح طریقے سے محاسبہ کریں, ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بیماری کے دن تھوڑے ہیں, صحت کے دن زیادہ ہیں, خوشی کے دن زیادہ ہیں, پریشانی کے دن کم ہیں, نعمتوں اور فراوانی کے دن زیادہ ہیں اور تنگی کے دن کم ہیں. اگر تھوڑا سا محاسبہ کریں ہم, لیکن ہم محاسبہ ہی نہیں کرتے. ایک دن سر میں درد ہو جائے, مایوس ہو کر لیٹ جائیں گے, ہر وقت سر میں درد رہتا ہے, نعوذ باللہ. ایک دن سر میں درد ہو جائے, مایوس ہو کر لیٹ جائیں گے, ہر وقت سر میں درد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے صحت مند رکھا ہے. اگر سر میں درد ہو گیا, اللہ سے عافیت مانگو, صبر کرو, صحت مانگو, مل جائے گی صحت. مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہیں, اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہیں, اللہ کو ناراض نہ کریں, اللہ کو مناتے رہیں, اور عافیت مانگتے رہیں, عافیت مانگتے رہیں. نہ بیماری برداشت کر سکتے ہیں, نہ تکلیف,
لیکن اگر آ جائے تو صبر کریں اور اللہ سے عافیت مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، غفلتوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عافیتوں کی زندگی، صحت و سلامتی کی زندگی، خیر و برکتوں کی زندگی، خوشیوں کی زندگی، صحت و سلامتی کی زندگی، صحت و عافیت کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر حال میں اپنے ذات عالی سے جوڑے رکھیے گا۔ اے اللہ ہر حال میں شکر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ناشکری ناقدریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں، خوشیاں، راحت نصیب فرما۔ دنیا آخرت کے غم دکھ صدموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایمان والی، چین والی، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، اہل و عیال میں سے بیمار ہیں، بچوں میں سے بیمار ہیں، یا اللہ ہم سب بیمار، ہم سب کو اور سب کے گھر والوں کو، اور ہم میں سے ہر ایک کے والدین کو، اور ہم میں سے ہر ایک کے اہل و عیال، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ صحت و عافیت نصیب فرما، خیر و عافیت نصیب فرما، صحت و سلامتی نصیب فرما۔ زندگی میں عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما، زندگی میں عمر میں صحت میں برکت نصیب فرما۔ بیماری معذوری سے سب کی حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ عافیتوں کی زندگی، خیر و عافیتوں کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کو عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد، مدارس، خانقاہوں کی دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کو ہر طرح کے بحرانوں سے، ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک کو بقا، استحکام نصیب فرما۔ اللہ اس ملک کو سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے نقصانات اور بحران ہیں، اے اللہ جن بحرانوں میں یہ ملک جھگڑا ہوا ہے، اللہ اس کو عافیتوں سے نجات نصیب فرما دیجیے۔ نیک صالح حکمران نصیب فرما دیجیے، نیک اور صالح حکمران نصیب فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا